سامعین مکرم، حافظ حبیب صاحب کے برادران اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے مہمانوں میں سے مہمان خصوصی استاد مکرم استاد العلماء حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور حضرت کے متصل بھی انشاءاللہ ثناخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد نعیم قریشی صاحب اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد صدیق طارق صاحب، اور آخر میں کوئٹہ سے تشریف لائے ہوئے قاری جناب قاری محمد جہانگیر کاکڑ صاحب، چونکہ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ پہلے پڑھائیں ان کو، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، کوئٹہ یہاں سے بہت دور ہے، تو آرام فرما رہے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ سامعین مکرم، جلاتین کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو میلسی کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ محمدیہ حنفیہ مکی مسجد میں پڑھے ہیں۔ انہی طالب علموں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں تو بلا مبالغہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ برکت ہے میرے استاد مولانا محمد عمیر شاہین صاحب کی۔ شاید میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح آج مزدوری کر رہا ہوتا یا کوئی اور کام کر رہا ہوتا، لیکن یہ شفقت ہے میرے استاد مکرم حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب کی کہ مجھ جیسے حقیر بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور دین اسلام کی طرف لگایا۔ اللہ پاک میری طرف سے، آپ تمام احباب کی طرف سے جو تعاون کرنے والے ہیں، اللہ ڈھیروں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ استاد العلماء حضرت استاذی حضرت مولانا محمد عمیر شاہین دامت برکاتہم سے اپنے نورانی وجدانی بیان سے آپ کے دلوں کو محظوظ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت استاد مکرم مولانا محمد عمیر شاہین۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم و جواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الأميین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی آپ عظیم الشان کانفرنس، آپ کی اس عظیم الشان مسجد قباء میں ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد طیب رشید صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ہمارے بھائی حافظ محمد قاسم حسانی صاحب دونوں نوجوان ہیں، جوانی عروج پر ہے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ دینی جذبہ بھی عروج پر ہے۔ آج کے اس غیر گزرے دور کے اندر دین کے کاموں کو کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔
شیطان انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور ہر وقت ہر طرف جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف ایک نقشہ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، زبان سے بھی اقرار ہے، لیکن کہیں ہم ٹکتے نہیں ہیں کہ تھوڑا سا کوئی مسئلہ آ جائے۔ لیکن ان نوجوانوں پر قربان جائیے، علماء پر، مدارس والوں پر اور خطباء پر، جو اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ہر طرف تانوں کے نشتر ہے، اس کے باوجود یہ لوگ دین کے کام میں مشغول ہے۔ اور اگر یہ لوگ رخ موڑ گئے تو دین کا کام کون کرے گا؟ تو معاشرے کے اندر یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ اللہ ان بچوں کے جذبے میں، ہمت میں، ایمان میں اور ان کے کام میں برکت نصیب فرمائے۔ تمام دور سے آمین کہیں۔ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی کسی عالم کو، نوجوان کو، خطیب کو، امام مسجد کو، حافظ قرآن کو دیکھ کر خوش ہو، وہ یہ سمجھ لے میرا ایمان ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حافظ ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی، قرآن کی وجہ سے عالم ہے، حدیث کی وجہ سے قدر کر رہے ہیں، امام مسجد ہے، مسجد کی وجہ سے اس کی قدر ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہمیں مسجد کی قدر ہوگی تو امام مسجد کی قدر ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ قدر نصیب فرمائے۔ قابل قدر دوستوں، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی، ہر دن، ہر سال بابرکت ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مقصود کائنات امام الانبیاء المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا محمد رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، شرق اور غرب، شمال جنوب، یورپ کے ملک ہوں، عرب کے ممالک ہوں اور افریقہ کے ممالک ہوں، ایشیائی ممالک ہوں، جہاں بھی مسلمان ہیں، اس ربیع الاول کے اندر ان کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مقصود کائنات محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت کے مقاصد قرآن مجید نے بڑے تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن کریم الحمد سے والناس تک سارا قرآن محمد مصطفیٰ کی شان میں ہے۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام تفسیر ہے، تفسیر معارف العرفان۔ اس میں انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کے سین پر ختم ہوتا ہے۔ با اور سین دونوں کو ملائیں یہ لفظ بن جاتا ہے بس۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی سیرت بسم اللہ کی با سے شروع ہوتی ہے، والناس کی سین تک ہے بس۔ سارا قرآن محبوب کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں خصائص کی کتابوں میں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ آسمان کے اترنے والے صحائف، انبیاء اور رسول پر اور کتابیں جتنی آئی ہیں، کسی صحیفے اور کتاب کے اندر کسی نبی اس اپنے نبی کی بھی سیرت اور اس کے اپنے کردار اور اخلاق اس کے اندر موجود نہیں تھے، بلکہ احکامات تھے جو اس کی امت کو دیے گئے تھے۔ لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے جبریل کو بلا کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ فرمایا یہ پورا قرآن محبوب کی سیرت میں ہے۔ اس سے بڑھ کر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ آسمان کے جتنے صحائف آئے اور آسمان سے جتنی کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، یہ ساری کی ساری محمد مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ یہ بات حیران ہوگے، خصائص کبریٰ میں پڑھ رہا تھا، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی زمین پر نازل کیا، آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہائی اور وحشت محسوس کی۔ اللہ نے جبریل کو آسمان سے بھیجا ہے۔ جبریل نے آ کر یہی آذان جو حضرت بلال دیا کرتے تھے اور یہاں آ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت آدم پوچھنے لگے کہ یہ محمد کون ہے؟ جبریل امین کہنے لگے
کہ یہ وہ محمد ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائیں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو بلایا کہ شیس ادھر میرے پاس بیٹھو، اللہ کو ایک ماننا، میرے بعد تقوی اور طہارت کو اختیار کرنا، اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تم نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ دینا ہے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لیں گے۔ شیس کہنے لگے کہ یا اللہ اے آدم آپ کی بات ماننے کے لیے تو میں تیار ہوں، لیکن بتاؤ یہ محمد کون ہے؟ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میری آنکھیں کھلی تو میں نے سب سے پہلے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کوئی عام جگہ پر نہیں تھا بلکہ عرش کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں جنت کے اندر گیا ہوں، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ جہاں اللہ لکھا ہوا تھا ساتھ محمد لکھا ہوا تھا، جنت کے 12 خانوں پہ جہاں اللہ لکھا تھا محمد بھی ساتھ لکھا تھا، جنت کی کھڑکیوں پہ جہاں اللہ لکھا تھا ساتھ محمد مصطفیٰ بھی لکھا تھا، اور اسی طرح حوروں کی جبینوں پہ اللہ لکھا تھا ساتھ محمد لکھا تھا، گرمانوں کے سینوں پہ جہاں لفظ اللہ موجود تھا ساتھ محمد کا لفظ بھی موجود تھا۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ یہ محمد تو اللہ کے محبوب ہے، نہ اللہ محمد سے جدا ہوتے ہیں نہ محمد اللہ سے جدا ہوتے ہیں، معلوم یہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے کوئی محبوب ہے۔ اس لیے اس وقت میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی ہے جب بھی کسی کو کسی کے محبوب کا واسطہ دیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ محمد تو اللہ کے محبوب ہے۔ جب اللہ کے سامنے اللہ کے محبوب کا واسطہ دو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور ہمارے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ ہر نبی آدم سے عیسیٰ تک جو بھی آیا ہے اس کی تاریخ، اس کا تذکرہ اور چرچا، اس کے احکامات فرمایا کہ اس کے آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی یہ آسمان و زمین وجود میں نہیں آیا تھا۔ 50,000 برس پہلے سیرت حربی ہمارے لکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک مجمع بلایا، وہ مجمع عام لوگوں کا نہیں تھا، انسانوں کا نہیں تھا، فرشتوں کا مجمع تھا جو معصوم عن الخطا ہے، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی کسی چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کے اندر مشغول ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے مجموعے کو بلایا اور اس کو سامنے بٹھایا، اللہ نے قرآن مجید کی سورت طٰہٰ کی تلاوت کی اور فرشتے اشش کر کے جھومنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کتنی عظیم کلام ہے، اس میں کشش کتنی ہے، مٹھاس کتنی ہے، اس میں شیرینی کتنی ہے، کہ اس کے اندر فصاحت و بلاغت کتنی ہے، یہ کس پیغمبر پر نازل کرو گے، کون سی ایسی خوش قسمت امت ہوگی جس پہ آپ نازل فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے کہ میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجوں گا، یہ عظمت والا قرآن اس عظمت والے مصطفیٰ پہ نازل کروں گا۔ تو ہر نبی کا ذکر اس کے آنے کے بعد شروع ہے، مگر حضور کا ذکر اس سے پہلے ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضور کی ختم نبوت کی 2 قسمیں، ایک مرتبی ایک زمانی۔ حضور ختم نبوت کے مرتبے پر اس وقت فیض تھے کنت نبی آدم بین الماء والطین، ابھی آدم گارے اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت آپ اللہ کے نبی تھے، مرتبہ نبوت پر فیض تھے۔ جیسے ہمارے مولانا رضوان صاحب فرما رہے تھے کہ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، حضور کی ابھی پیدائش نہیں، حضور پھر بھی اللہ کے نبی، بلکہ اس سے بڑھ کر سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، حضور پیدائش سے قبل اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کر آسمان و زمین کی پیدائش سے قبل بھی آپ اللہ کے نبی تھے، کائنات کے وجود آنے سے پہلے بھی آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو فرمایا مرتبہ نبوت پر آپ تو اس وقت فیض تھے جب آدم گاری اور مٹی کے درمیان میں تھے،
اور پھر کہا کہ ہر نبی جو آتا ہے اپنے بعد والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، پر قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی تصدیق بعد والے نبی نے نہیں کی، بلکہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں کوئی نبی اور رسول ایسا خالی نہیں جس کی زبان پہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے نہ ہو۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ مولانا جیسے کہہ رہے تھے، ان کی بات میں آگے بڑھا دوں کہ ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے، نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے۔ توجہ کریں، سبحان اللہ کریں، نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ زمانہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کا ختم ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اب جاری ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے جب اعلان نبوت کیا ہے، حضور کا زمانہ نبوت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے زمانہ نبوت کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سنیں، ہر نبی کا علاقہ نبوت مخصوص ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہر نبی کے علاقہ نبوت میں دوسرے نبی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون بھی نبی ہیں، دونوں ایک ہی جگہ اکٹھے پھرتے ہیں، ایک ہی علاقہ کے اندر آئے ہیں، دونوں ایک ہی علاقہ کے نبی ہیں، لیکن حضور سرور دو عالم ان کا علاقہ محدود ہے۔ یہ مصر کا نبی ہے، یہ شام کا نبی ہے، یہ لبنان کا نبی ہے، یہ مکہ کا نبی ہے، یہ مدینہ کا نبی ہے، یہ فلاں جگہ کا نبی ہے۔ اس کا علاقہ نبوت محدود ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء المرسلین سبحان اللہ صدقے جائیے آپ پر کہ آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیے کہ آپ کا زمانہ نبوت محدود نہیں، آپ کا علاقہ نبوت محدود نہیں، کہ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہی محمد کریم کی مصطفیٰ ہے۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ سارا حضور کا علاقہ نبوت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ جب انسان قبر میں بھی جاتا ہے اس کے نبی بھی محمد مصطفیٰ سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ حضور کا علاقہ نبوت محدود، نہ حضور کا زمانہ نبوت محدود ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر نبی جو آتا ہے وہ اب انسانوں کے اندر آتا ہے، اور جس علاقے میں آتا ہے انہی کا نبی ہوتا ہے، مگر قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ آدم سے عیسیٰ تک سب نبی انسانوں کے اندر آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ انسانوں میں سے تو آئے ہیں لیکن نبی سب کے ہیں۔ فرشتوں کے نبی ہے، جنوں کے نبی ہے، انسانوں کے نبی ہے، حوروں کے نبی ہے، اور غلمانوں کے نبی ہے، جنت والوں کے نبی ہے، جہنم والوں کے نبی ہے، عرش والوں کے نبی ہے، فرش والوں کے نبی ہے، ہوا کے نبی ہے، خلا کے نبی ہے، آسمان والوں کے نبی ہے، چاند سورج ستاروں کے نبی ہے، حضور شجر و حجر کے نبی ہے، حور و غلمان کے نبی ہے، پوری کائنات کے اندر ذرے ذرے کے حضور نبی ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی خدائی کا حکم چلتا ہے وہی محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو حضور سب کے نبی، ہر نبی انسانوں کے نبی، حضور اللہ کی پوری کائنات کے نبی ہے، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے سب کے نبی ہیں۔ اور بات سنیے کہ ہر نبی جس علاقے کے اندر آتا ہے، جس زمانے کے اندر آتا ہے، اس میں سب سے زیادہ وہ علم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ فضل و کمال والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حسین اور محجبین ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہے؟ وہ تو صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کے اندر سب سے زیادہ حسین اور نبی ہوتا ہے، علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور کس کے نبی ہیں؟ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ اس بات کو تھوڑا بڑھائیے
ہمارے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے حسن کو جب تقسیم کیا ہے تو اس کے اللہ نے 100 حصے بنائے ہیں، اور 100 حصوں میں سے ایک حصے کے اللہ نے 2 حصے کیے۔ آدھا حصہ پوری کائنات میں حسن کو تقسیم کیا ہے، آدھا حصہ اکیلے یوسف کو دیا ہے، اکیلے 99 حصے محمد مصطفیٰ کو دیا۔ آدھا حصہ حسن کا پوری کائنات میں، اس کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، حوریں بھی ہے، غلمان بھی ہے، فرشتے بھی ہے، جنات بھی ہے، زمین والے بھی ہے، جانور بھی ہے۔ جانوروں میں بھی حسن ہوتا ہے، یار یہ جانور بڑا خوبصورت ہے۔ پانی میں بھی حسن موجود ہے، یار یہ پانی بڑا اچھا نظارہ پیش کرتا ہے۔ ہوا یار بڑی اچھی ٹھنڈی اور معلوم ہو رہی ہے، یار آج آسمان کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اب بڑا حسن کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ کائنات کی ایک چیز کے اندر اللہ نے حسن رکھا ہے، پتھروں میں بھی حسن ہے، درختوں میں بھی حسن ہے، اللہ کی ایک جنات کے اندر بھی حسن رکھا ہے، ملائکہ کے اندر بھی حسن رکھا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات، یہ دیکھیے آج سے لے کر تحت ثری تک آدھا حصہ حسن کا یہ سب کو ملا ہے، آدھا یوسف کو ملا ہے، 99 حصے محمد مصطفیٰ کو ملا ہے۔ علماء نے یہاں ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ جب حضور سب کے نبی تو سب سے زیادہ حسین ہوئے، سب سے زیادہ حسین ہوئے۔ اب سورج میں کتنی روشنی ہوتی ہے اور کتنی آب و تاب کے ساتھ وہ چمکتا ہے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 12 بجے ہوتے ہیں اور انسان گرمیوں کا موسم ہو، کوئی انسان اپنی آنکھیں اٹھا کر سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ جب حضور اس کے نبی ہے، جب انسان سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو دیکھنے والوں نے حضور کو کیسے دیکھا؟ دیکھنے والوں نے حضور کو کیسے دیکھا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنا شمس البلد آفاق شمسی، ایک پوری کائنات کا سورج ہے، ایک میرا سورج محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ کائنات کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، مگر میرا سورج وہ جب سے طلوع ہوا ہے کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ حضور کو اللہ نے آفتاب نبوت کہا ہے، آفتاب نبوت سرفراز فرمایا، آپ نبوت کے سورج ہیں۔ سارے انبیاء وہ ستاروں کی مانند ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے ستارے باقی رہتے ہیں لیکن سورج کی روشنی سب پر غالب ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ تمام ادیان پر آپ کا دین غالب ہو جائے۔ تمام نبی نبوت کے منصب پر فیض ہے، مگر اب آفتاب نبوت پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اب روشنی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، بس آخری بات کہ لوگ سورج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب حضور سورج کے بھی نبی ہے تو دیکھنے والوں نے حضور کو کیسے دیکھا ہوگا؟ تو علماء نے ہمارے حضرت مولانا قاسم نوتوی سب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر حضور کے حسن کو ظاہر کیا ہی نہیں ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا۔ انہوں نے شعر بیان کیا، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت ذات میں نہیں صفات میں، نہ سمجھ سکا تجھے وہ جو ستار، تھوڑا سا حسن کسی عورت اور کسی نوجوان کے اندر ہو، لوگ اس کو دیکھ کر ایسے پاگل سے ہو جاتے ہیں، اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضور کا کتنا حسن ہوگا جن کو 99 حصے حسن کے اللہ نے عطا کیے ہیں، دیکھنے والے نے حضور کو دیکھ کر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں حضور کا حسن ظاہر کیا ہی نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ پوری کائنات کو جمع کریں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک، اللہ تمام مومنین مومنات اور مسلمین اور مسلمات کو جمع کریں گے۔ اللہ سارے حجابات اٹھا کے اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اپنے محبوب کا دیدار بھی کرائیں گے۔ حسن مصطفیٰ دنیا میں ظاہر ہوا ہی نہیں ہے،
لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، لوگوں نے عورتوں نے دیکھا اپنے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن قربان جائیے محمد مصطفیٰ کے حسن پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن صباحت اور ملاحت، صباحت کہتے ہیں مٹھاس کو، ملاحت کہتے ہیں نمکین پن کو۔ اللہ نے حضور کو جو حسن دیا تھا وہ حسن ملاحت دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اچانک دیکھا، عورتوں نے انہیں ہوش نہ رہا، انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن حضور کا جو حسن تھا وہ حسن ملاحت ہے۔ آپ میٹھا کھائیں اور دوسرے وقت میں آپ میٹھا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن میٹھا سامنے آئے فوراً آپ کا ہاتھ وہاں جاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، فوراً سیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن نمکین ہو، آپ صبح بھی چھولے کھا رہے ہیں، چنے کھا رہے ہیں، اور دوپہر کو آپ گوشت کھا رہے ہیں، شام کو آپ دال کھا رہے ہیں، یہ تینوں نمکین چیزیں ہیں اور روزانہ ہی کھاتے ہیں، کبھی آپ سیر نہیں ہوئے۔ اللہ نے حضور کو یہ حسن ملاحت عطا کیا تھا۔ ایک دن کسی نے دیکھا حضور کے قریب ہوا، دوسرے دن دیکھا اور قریب ہوا، تیسرے دن دیکھا اور قریب ہوا، حتیٰ کہ حضور کے قریب جو ہوتے گئے انہوں نے بدر و احد میں اپنی جانیں بھی کٹا ڈالی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ اصل مقصود جیسے قرآن مجید کا اصل مقصود جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، حضور کا ذکر خیر ولادت کا کرنا، آپ کی صفات کا ذکر کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے لیکن اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد قرآن پر عمل کرنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اصل مقصد جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ روڈوں پر بڑے لوگ پھرتے ہیں، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن آزاد ہو رہی ہے، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، لاکھوں روپے کی جھنڈیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن 10 منٹ مسجد میں نماز کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ آج مسجد بحران ہے اور ہمارے بازار آباد ہیں۔ حضور نے فرمایا حضور بلادی اللہ اسواق ہوا، اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے۔ احب البلاد اللہ مساجد ہوا، اللہ کی محبوب جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ اب 12 ربیع الاول کو آپ دیکھ لیں، روڈ بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، 5 نمازی 10 نمازی، جے بار عشق رسول زندہ باد، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سب نعرے ہم لگاتے ہیں۔ کسی مخصوص فرقے کی اور مسلک کی بات نہیں کر رہا، ہم سب کا یہی حال ہے۔ کہیں کہ جی دیکھ بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم تیار ہو جائیں گے، آپ بکرا دے دیں تیار ہو جائیں گے، جھنڈیاں لگا دیں 1000 روپے کی تیار ہو جائیں گے، نماز کی اذان آ رہی ہے نماز کے لیے، ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب شعر کہا ہے، اور اللہ نے پتہ نہیں کس وقت ان سے یہ شعر کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ضرب المثل بن گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ نقشے قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقشے قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ حضرت مجدد فسانی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں یہ دعا کر دوں، بس یہ دعا کر دوں تو مجھے امید ہے کہ میرے جنت میں جانے کے لیے یہی، اس پر کوئی آمین کہہ دو اور جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہ یا اللہ اتباع سنت نصیب فرما، اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اتباع سنت پہ خاتمہ فرما۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ حضور کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ حضور کی اداؤں کو اپنائے گا اللہ کو بھی محبوب ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی قاسم صاحب نے کہا کہ مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کام کرنا ہے۔ وہ کیا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی آیات کی تلاوت، دل پاک ہو جائے حسد سے، کینے سے، بغض سے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہم کہتے ہیں وہ پہلے سلام کرے، وہ کہتے ہیں وہ پہلے سلام کرے، لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی سلام میں پہل کرے گا اللہ اس کو تکبر سے بری کر دے گا۔ ہم سلام کس کیسے کرتے ہیں؟ چھٹی حضور سلام کسی کرتے تھے، یہ 2 رگے ساتھ ملتے تھے، حضور اس وقت تک مسافے کے لیے ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ اگلا آدمی اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔
یہ ہے. اور پھر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں بڑے سنجیدے جی حضرت بڑے منہ ایسے کر کے بڑی سنجیدگی ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو ملو بوجہ طلیق مسکراتے چہرے کے ساتھ. حضور کسی سے بھی ملتے تھے بات تبسم ملتے تھے. کیا ملتے تھے؟ بات تبسم. اگلے کو ملنے کا مزہ تو ہے اس نے ملا. اب گلے لگتے تھے تو یہ رگ رگ کے ساتھ لگتی تھی. ہم ترمذی شریف پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید الدھیانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے پورا یاد ہے. استاد نے کہا بیٹا کھڑو سلام کرو میرے مسافہ کرو. آج آپ کو سنت مسافہ سکھاؤں جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے. میرے استاد نے اپنے استاد سے سیکھا ہے. یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچتا ہے. استاد یہ مسافہ کے بالکل یہ رگ اس رگ کے ساتھ ملی. یہ رگ محبت ہے. استاد نے کہا یہ رگ محبت. جب یہ اس کے ساتھ یہ ہاتھ یہ مسافہ نہیں یہ صف الید بالید یعنی یہ ہاتھ یہ صف ہاتھ کا اس کے ساتھ ملے یہ مسافہ بنتا ہے. یہ تو انگلی ہے اس کو انگلیاں کہتے ہیں. اس کو صف مسافہ نہیں کہتے. یہ مسافہ ہے. یہ سنت ہے. یہ ثواب کا باعث ہے. اور پھر جو انسان معانقہ کہتے ہیں جس کو ہم گلے ملتے ہیں. آج تو گلے نہیں ملتے ایسے ہاتھ سینے پہ لگا کے پیچھے کر دیتے ہیں. محبتیں بھی ویسے ہیں. اور یہ معانقہ عنق سے ہے. ان گردن کو کہتے ہیں. یہ اس گردن سے جب گردن ٹکراتی ہے اللہ نے یہاں رگ محبت رکھی ہے. یہ چھوٹی رگ محبت ہے. یہ بڑی رگ محبت ہے. جب یہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے آپ کی رگ اس کے ساتھ اللہ دو مسلمانوں کے درمیان محبت کو پیدا کرتا ہے. آج ہمارے درمیان یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے نوجوانوں نے محنت کی ہے اللہ اس محنت کو قبول فرمائے. آپ تمام حضرات تشریف لائے. اللہ آپ کے مال میں جان میں عزت آبرو میں برکت نصیب فرمائے. اور آج کا یہ پروگرام اللہ رب العزت ہم سب کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.